مذاکرات کی سنجیدگی آپ کی بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ مذاکراتی جو ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کی ملاقات بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کروا دی جائے گی. وہ ملاقات ہو گئی. اس ملاقات کے بعد وہ باہر آئے. انہوں نے بتایا کہ 2 جنوری کو ہم اپنا چارٹر فائٹ ڈیمانڈ دے دیں گے حکومت کو, اور پھر انہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی سامنے رکھ دی کہ 31 جنوری تک کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھنی چاہیے. اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا, چونکہ مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. تو انہوں نے کیا فرمایا, چونکہ عرفان صدیقی صاحب کو حکومت کی طرف سے اپنی مذاکراتی جو ٹیم ہے اس کا سپوکس پرسن بھی جو ہے تعینات کر دیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیانات نہیں, کمیٹی کے جو تحریری مطالبات کو دیکھیں گے جو کہ 2 جنوری کو آنے ہیں. کمیٹیوں نے پہلے اجلاس میں ہی خود کو بیانات سے الگ کر دیا تھا. ہم نے کوئی حد مقرر نہیں کی جس حد تک پیش رفت کر سکتے ہیں یا کریں گے. پی ٹی آئی سے بات چیت میں نواز شریف کی منظوری شامل ہے. کمیٹی کے پہلے اجلاس کے دن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں سہولت کا کہہ دیا تھا. آئندہ بھی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں سہولت دیں گے. مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. آؤٹ آف دا وے جا کر مذاکرات کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے اور کامیابی چاہتے ہیں. یہ عرفان صدیقی صاحب کا آپ نے بیان سنا. رانا ثناء اللہ صاحب ظاہر حکومت کی طرف سے وہ بھی کمیٹی کے ممبر ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 31 جنوری, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ان کی رائے سنیں. جہاں تک اس کا نتیجہ خیز ہونے کا تعلق ہے 31 جنوری تک, میں سمجھتا ہوں کہ اگر خلوص نیت سے بات کی جائے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے تو 1 ماہ کا عرصہ بہت ہے. اور ویسے بھی اگر یہ پیش رفت اس میں ہو تو پھر جو ہے وہ ٹائم کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. غور کریں گے عمران خان کی رہائی کے مطالبے پر وہ پیش رفت ہو تو بالکل غور کریں گے. بالکل, جو بھی ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ یہ مطالبہ کریں یہ نہ کریں, اس کے اوپر بات ہوگی اس کے اوپر بات نہیں ہوگی. وہ جو بھی ڈیمانڈ لے کے آئیں گے اس کے اوپر بالکل غور بھی کریں گے, بات بھی کریں گے, اور ان اکارڈنس ود لا کانسٹیٹیوشن ہم اپنی بات بھی سامنے رکھیں گے, وہ بھی اپنی بات سامنے رکھیں گے. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی حل نکلے. چلو غلام حسین صاحب, میں آپ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں دونوں طرف سے ابھی تک ہمیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مطلب محسوس ہو رہے ہیں اور ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور ظاہر ہے رانا ثناء صاحب نے کہہ دیا, اور میری بھی کل یہی رائے تھی کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ دونوں طرف بیٹھ جائیں گی تو پھر تو 31 جنوری تو بڑی دور ہے, ہفتے کے اندر بھی یہ سارے معاملات طے ہو سکتے ہیں. چلو غلام حسین صاحب. نہیں, یہ معاملہ ان کو کرنا پڑے گا, اور ابھی تک کوئی میجر کنسیشن گورنمنٹ نے کوئی نہیں دی. ابھی اگر آپ اس کو کہہ سکیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ یا 171 ملین پاؤنڈ کا جو کیس اس کی کنکلوژن ہوئی ہے, تو انہوں نے اسی دن اسی لمحے آدھے منٹ میں فیصلہ نہیں سنایا جج نے. جیسے کہ پہلے 3-4 واقعات میں ہم نے دیکھے کہ فیصلہ کوئی ہوا نہیں, کچھ نہیں ہوا, انہوں نے سنایا جو چٹ پڑھ کے اور بھاگ گئے. تو وہ نہیں کیا, تو ابھی بھی انہوں نے 6 جنوری ڈالی ہے. تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ مذاکرات کو دے وانٹ ٹو گیو اٹ اے چانس کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو سکے تو ہو جائے. تو اس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے صاحب, آپ کی رائے سامنے آئی. حسن میں آئی ٹیک اٹ اے پازیٹیو سائن دونوں طرف سے, مطلب ظاہر امید کی جا رہی ہے, میں جس طرح میں نے عرض کیا صاحب کے ساتھ بھی. سو ہاؤ ڈو یو سی چیزیں ہیو اسٹارٹڈ موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. دیکھیے جی, تلخیاں ختم کرنی چاہیے نا, تلخیاں ختم کرنی ہے. ماضی میں جب بات ہوتی تھی مذاکرات کی, پرائم منسٹر جو آج کے موجود ہیں اس ٹائم لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, انہوں نے کہا تھا جی کہ چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے حکومت کے ساتھ. تو اس پر انہوں نے کہہ دیا تھا جی کہ ہم کسی صورت NRO نہیں دیں گے, ہم چور اور ڈاکو کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا. میرے خیال سے یہ حکومت تو پھر بھی وزاداری کا ثبوت دے رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہم اب یہ مقدمات کو جو ہے وہ ان کی میں ریلیف مانگ رہے ہیں, پھر بھی حکومت نہیں کہہ رہی کہ جی ہم NRO ہم سے مانگا جا رہا ہے. دیکھیں سیاست میں ایسی بات کرنی چاہیے کہ آپ دوسرے کو احترام دیں اور پھر احترام لیں. کسی کو یعنی تضییق کر کے تو پھر آپ مذاکرات یا بات چیت یا مسائل کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. تو بہتر ہے, اچھا ہے کہ اگر کوئی سیاسی قیادت بیٹھے, سر جوڑے اور کوئی رستہ نکال لے, تاکہ دیکھیں مسلم لیگ نواز بھی اور PTI بھی یا پیپلز پارٹی بھی, یہ تمام جماعتیں ون ون صورتحال کے ساتھ اگر باہر نکلیں گی تو پورے پاکستان کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے خوشی کی بات ہے نا جی, کہ نہ کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں, دوسرے کا سر پھاڑتے رہیں, ملک جو ہے وہ اور جو ہے وہ پستی میں جو ہے وہ جاتا رہے.
رہا سوال عمران خان سے جو آپ بات کر رہے تھے جی کہ ان کو ملاقات کرنے دے رہی ہوں، یہ لٹمس ٹیسٹ تھا، تو بالکل عمران خان صاحب کی جو مسائل تھے جیل کے اندر، ایک لائف گزار ہی رہے نا، ایک لیڈر ہے وہ لائف گزار ہے، تو اس میں بھی کافی سہولیات ان کے لیے دوبارہ آ چکی ہیں، مطلب وہ دیسی گھی میں بنا ہوا مٹر، وکی رضائی بھی آ سکتی ہے جی۔ اچھا نقوی صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں، ڈی جی ایس پی آر کی آج پریس ٹاک، انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، انہوں نے ویلکم کیا ہے کہ یہ جو ٹاکس ہیں اور مذاکرات کے ذریعے سیاستدانوں کو مسائل کا حل ڈھونڈیے، اس کو ملا کے پڑھیں، دیکھیں یہ جو ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اور حکومت کے جو بیانات آپ کو سنائے، رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، صدیقی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جی ہم بالکل جب ان کی چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارے سامنے آئے گی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کو رد کر دیں گے، سب کچھ مان لیں گے، معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو آپ کیا کہیں گے، وہاں پہ آپ کی کسی سے بات ہوئی جو بڑا زبردست آپ نے خبر بھائی، بڑا زبردست سوال آپ نے پوچھا، میں یہی جواب دینے والا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے آج پریس کانفرنس کر کے یہ واضح کر دیا، یہ بتا دیا کہ بھائی ہر ڈسٹورشن ہم اپنے کندھے پہ لینے کو تیار ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو بھی اپنے کندھے پہ لے رہے ہیں، معیشت کی پریشانیوں کو بھی اپنے کندھے پہ لے رہے ہیں، پاکستان سے باہر جو دباؤ آ رہا ہے اس کو بھی اپنے کندھے پہ لے رہے ہیں۔ آپ سیاسی جماعتوں کا چھوٹا سا کام ہے، مذاکرات کریں اور ان مسائل کو حل کریں تاکہ ملک آگے بڑھے۔ ایک بات، دوسری میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں جی پلیز، کہ صدر آصف علی زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہ گارنٹی دے دے کہ وہ کمیشن کے فیصلوں کو مانے گی تو ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور حکومت کا بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کمیشن بھی جو فیصلے دے گا، جو فائنڈنگز دے گا، اس کو اگر پی ٹی آئی نہیں مانتی تو پھر ہم واپس اسی جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حیدر نقوی صاحب نے بہت بڑی خبر دی ہے